زمانہ 400 ہجری سے لے کر 465 تک ہے، یعنی آپ نے 65 سال زندگی پائی ہے۔ 400 سے لے کر 465 تک یہ آپ کا زمانہ ہے، اور آپ نے اپنے وقت کے بہت بڑے بڑے لوگوں سے علم حاصل کیا۔ اگر آپ کا سفر پڑھیں تو آپ نے علم دین کے لیے کتنا سفر کیا۔ اس میں علاقے شام، عراق، فارس، خراسان، ماوراء النہر، ترکستان وغیرہ، یہ سارے کے سارے وہ علاقے ہیں کہ جن میں بڑے بڑے علم کے فضلاء، ان کے پاس جا کے آپ نے ان سے علم پڑھا اور سیکھا۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت امام حسن تک اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تک پہنچتا ہے۔ چند واسطے ہیں، صرف چند واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب، یعنی آپ حسنی سید ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، لیکن یہ اعزاز آپ نے کافی نہیں سمجھا۔ آپ نے باقاعدہ طور پر علم پڑھا ہے، اور آپ کی سیرت میں یہ ہے کہ آپ نے 300 علماء سے، اپنے وقت کے بہترین علماء سے آپ نے جا کے علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ اور علم تصوف حاصل کیا ہے۔ 300 اساتذہ ہیں آپ کے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے کتنی علم میں گہرائی حاصل کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کیا ہے کہ جو بندہ راہ خدا میں علم کی طلب میں نکلتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ اور آپ نے باقاعدہ جا کر علوم سیکھے ہیں۔ علوم سیکھنے کے بعد آپ کا جو مسلک ہے، آپ حنفی المسلک تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ پیروکار تھے، حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ۔ اور آپ کا سلسلہ طریقت سلسلہ جنیدیہ ہے، یعنی سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ، آپ کا جو سلسلہ ہے اس میں آپ بیعت تھے۔ اور آپ کے شیخ کا نام شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے مرشد گرامی کا نام ہے۔ اور آپ اپنے وقت کے تفسیر میں، حدیث میں اور تصوف میں بہت بڑے عالم تھے، اور اتنے کمال تک آپ پہنچے ہوئے تھے کہ حضرت دادا صاحب علیہ رحمہ کشف المحجوب شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ اپنے مریدوں کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں بارش آئی، ہر طرف پانی ہی پانی اور کیچڑ ہی کیچڑ ہے۔ جتنے لوگ ساتھ تھے، کسی کے کپڑوں کے اوپر چھینٹے ہیں، کسی کے پاؤں گندے ہیں، کوئی کس طرح سے، لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ کے پاؤں کی طرف دیکھا تو آپ کے پاؤں بالکل خشک تھے۔ تو جب میں نے یہ دیکھا تو انہوں نے میری طرف توجہ کی اور ارشاد فرمایا کہ جس دن سے میں نے دل کی دنیا کو صاف کر لیا ہے، اس دن سے دنیا کی گندگی میرے قدم تک بھی نہیں پہنچ سکی۔ تو یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں کہ وہ اپنے دل کی دنیا جب صاف کر لیتے ہیں اور دل کی گندگی نکال لیتے ہیں، جب اللہ بس جاتا ہے تو چونکہ وہ پاکی ہی پاکی ہے، اس کا نام پاک ہے، اس کا ذکر پاک ہے، وہ ذات پاک ہے، تو جو پاکوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے پھر اللہ اسے بھی پاک اور صاف بنا دیتا ہے۔ تو یہ آپ کے مرشد گرامی ہے۔ آپ نے کتنے سالوں تک ان کی خدمت میں رہ کر آپ نے تصوف کا علم حاصل کیا۔ آپ اپنی سیرت میں خود اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کی خدمت کر رہا تھا، آپ کو وضو کروا رہا تھا۔ انسان بعض اوقات وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، خیالات آتے ہیں مختلف دل میں، تو کہتے ہیں میرے دل میں بھی خیال آیا کہ تو ایک آزاد بندہ ہے، تو کیوں تو غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، کسی کی خدمت کر کے، کسی کے پاؤں دھلا کے، اور اپنی زندگی کسی کے محتاط رہ کے تو گزار رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے دلی خیالات کے اوپر انہیں مطلع فرمایا، اور فوراً مجھے فرمانے لگے بیٹے جو تیرے دل میں خیالات آ رہے ہیں میں ان سے مطلع اور آگاہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے ہی دستے قدرت میں سب کچھ ہے، لیکن وہ سبب سے دیتا ہے۔ فرمایا کہ تیرا حصہ اللہ نے
میرے قدموں میں رکھا ہے، میری خدمت کرے گا تو اللہ تجھے تیرا حصہ عطا فرما دے گا۔ تو یہاں سے ایک جو چیز ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، آج ہمارے ہاں مختلف آراء ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ پیری مریدی اور یہ خدمت اور یہ تصوف یہ کیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ڈرامہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ہمیں ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہوگا، وہ یہ کہ حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ آج سے 1000 تقریباً قبل کے بزرگ ہیں، آپ حسنی سید ہیں، اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہیں، آپ نے 300 اساتذہ سے جا کر مختلف علوم فنون پڑھے ہیں، اس کے باوجود آپ نے کسی کامل کے ہاتھ میں جا کے ہاتھ دیا ہے، خدمت کی ہے اور وہاں سے فیض لیا ہے۔ یہ کوئی آج کل کی بات ہوتی تو پھر تو ہوتا کہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یار کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہ قریب زمانہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسل پاک ہیں اور آپ اتنے بڑے مرتبے اور مقام پر فائز ہیں، اس کے باوجود کسی کے ہاتھ میں جا کے ہاتھ بھی دے رہے ہیں، مرید بھی ہو رہے ہیں، ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور ان سے فیض پا کے پھر کیا کر رہے ہیں، دنیا کو روشن اور منور کر رہے ہیں۔ تو اس واسطے محض یہ خیالی باتیں نہیں ہیں یا کسی کی اپنی رائے کی باتیں نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے ان بڑوں کو جو بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے وہ کیا ہے، ایک حقیقت تک انہوں نے رسائی پائی ہے۔ تو یقیناً جس رستے کو انہوں نے اختیار کیا ہے اسی رستے کے اوپر چلنا وہی حقیقت تک رسائی اور حقیقت تک پہنچنا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرا زمانہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے زمانے میں لوگوں نے اپنی خواہشات کا نام شریعت اور دین رکھا ہوا تھا، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ جاہ و مال کا نام لوگوں نے عزت رکھا ہوا تھا، تکبر کا نام علم اور ریاکاری کا نام تقوی رکھا ہوا تھا۔ پھر آپ نے اپنے ایک مرید کے سوالات کے اوپر جن کا نام ابو سعید تھا، آپ نے اپنا قلم اٹھایا اور آپ نے کشف المحجوب شریف تحریر فرمائی۔ کشف المحجوب کا یہ نام خود بتلاتا ہے کہ کتنی بلند پائے کی یہ کتاب ہے۔ کشف کا معنی ہوتا ہے کھولنا، اور محجوب حجاب سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ڈھکا ہوا ہونا، چھپا ہوا ہونا۔ تو حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے کشف المحجوب، یعنی پردوں کو کھولنے والی اور پردے ہٹا کے حقائق تک پہنچانے والی۔ تو آپ نے اس کتاب کا نام یہ کیوں رکھا؟ تو یہ نام واضح کر رہا ہے کہ آپ نے خالصتاً دین اور تصوف آپ نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تک جو رسائی کا رستہ تھا آپ نے وہ لوگوں کے اوپر واضح کیا ہے۔ تو آپ نے پھر تصوف کے اوپر خاص طور پر لکھا، وہ کیا ہے؟ آپ نے کہ جب لوگوں نے اپنی رسومات کو اور ریاکاری کو تصوف کا نام دے رکھا تھا، تو آپ نے اس باب میں اپنے ماننے والوں اور تصوف کے طلباء کے لیے آپ نے بڑی خوبصورت رہنمائی چھوڑی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں لیس التصوف رسوما ولا علوما، ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف رسموں کا نام نہیں ہے اور نہ کوئی چند وظائف اور علوم حاصل کرنے کا نام ہے، ولکنہ اخلاقا، ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف عمدہ اخلاق کا نام ہے، یعنی چند رسموں کا نام نہیں ہے، یا پٹکے بدل لینے کا نام نہیں ہے، چوبے کوبے کا نام نہیں ہے، یا چند کلروں کی پٹیاں باندھ لینا، ان کا نام تصوف نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ تصوف کس چیز کا نام ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں تصوف زندگی کے آداب سیکھ لینے کا نام ہے، یعنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی ہو جائے، انسان کی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جیسی ہو جائے، تو فرماتے ہیں کہ اسی کا نام شریعت میں تصوف ہے۔ یعنی اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جس طرح ہم پانی پیتے ہیں، یعنی پانی پینے کا مقصد کیا ہے کہ میری پیاس بجھ جائے، یہ ایک ضرورتاً عام بندہ پانی پیتا ہے، لیکن تصوف کیا ہے؟ تصوف یہ ہے کہ پانی پکڑنا ہے، دائیں ہاتھ میں پکڑنا ہے گلاس،
جب پینا ہے تو 3 سانسوں میں پینا ہے، پانی کو دیکھ کر پینا ہے پانی۔ تو یہ اگر طریقے استعمال کرتا ہے بیٹھ کر پانی پینا ہے تو اس کا نام تصوف ہے، کہ یعنی کوئی بھی عمل کرنا ہے اس میں دیکھنا ہے کہ میرے نبی کی تعلیمات کیا ہیں، آپ نے یہ عمل کس طرح سے کیا ہے، بس اس عمل کو اس طرح سے کر لینا، اس کا نام تصوف ہے۔ اسی طرح سے کھانا کھانا ہے، اپنی بھوک بجھانی ہے، اپنی پیاس بجھانی ہے، کھانا کھانا ہے، تو اب ایک ہے کہ بس ٹھیک ہے جیسے آیا کھانا کھا لیا، ایک یہ کہ دیکھنا ہے کہ میرے نبی نے کب کھانا کھایا ہے، کیسے کھانا کھایا ہے اور کب آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ بس جب ان چیزوں کو بندہ اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے اسی کا نام تصوف ہے، اور اس کے اوپر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا رنگ نظر آتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی جب تک بھوک نہیں لگ جاتی تھی تب تک آپ کھانا نہیں تناول فرماتے تھے، پھر جب کھانا بھوک لگ جاتی کھانا کھاتے تو فرمایا کہ اس وقت آپ کھانا چھوڑ دیتے تھے کہ ابھی کھانے کی طلب باقی ہوا کرتی تھی۔ ان چیزوں کو اپنا لیتا ہے جب، تو پھر کیا ہے اس کی زندگی خوبصورت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے تصوف کیا ہے، آج لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی عجیب چیز کا نام ہے، احسان کا نام ہی تصوف ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ ارشاد فرمایا اگر یہ کیفیت نہ بن پائے تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی بندہ اس تصور سے عمل کرے گا پھر اس کے عمل میں کتنا اخلاص اور نور آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کے کتنا قریب تر چلا جائے گا۔ تو اسی کا نام تصوف ہے کہ اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لینا، اور ہر عمل کو اس طریقے سے کرنا کہ جس طریقے سے میرے نبی نے وہ عمل کیا ہے۔ جس طرح سے طہارت ہے، پاکی ہے، دو چیزیں ہیں، ایک ہے شریعت، ایک ہے طریقت۔ یہ دو چیزیں مختلف نہیں ہیں۔ آج جاہل لوگوں نے اس میں تقسیم پیدا کر لی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقت یہ اور کوئی ہوتی ہے، شریعت اور ہے، یہ مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ورنہ کوئی بندہ حقیقت تک رسائی نہیں پا سکتا ہے۔ اب کیا ہے، شریعت ادھر بتلاتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا ہے تو پہلے پاکی حاصل کرو۔ اب وہ شریعت کیا پاکی بتاتی ہے، ایک عالم کیا بتلاتا ہے کہ تیرا جسم پاک ہو، تیرے کپڑے پاک ہوں، تو جس جگہ پہ نماز پڑھنے لگا ہے وہ جگہ پاک ہو، یہ طہارت، یہ پاکی شریعت بتلاتی ہے۔ اب طریقت کیا ہے؟ طریقت یہ ہے کہ تو اللہ کے حضور حاضر ہونے لگا ہے، جس طرح تو نے اپنے ظاہر کو پاک کر لیا ہے اسی طرح توبہ کر کے اپنے باطن کو بھی پاک کر لے۔ یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ یہ شریعت کے ساتھ جو دو چیزیں ساتھ میں چل رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ طریقت ہے۔ اسی طرح سے انسان کھڑا ہوتا ہے، کلی کرتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، میرا منہ پاک ہو جائے، تو یہ کیا ہے؟ اس سے شریعت بتلا رہی ہے۔ طریقت کیا ہے؟ کہ تو اللہ کی بارگاہ میں جانے لگا ہے، اس زبان سے اللہ کی تو نے حمد و ثنا کرنی ہے، اپنے رب کو پکارنا ہے، اپنے رب سے عہد کر لے کہ آئندہ تیری زبان سے کوئی خلاف شرع کلمہ نہیں نکلے گا۔ یہ کیا ہے؟ طریقت ہے۔ شریعت کیا ہے؟ کہ ہاتھ باندھ لو، اللہ کی بارگاہ میں اب کھڑے ہو گئے ہو۔ ادھر طریقت کیا ہے؟ طریقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پیش کرنے لگا ہے، اب اللہ سے عہد کر لے کہ آئندہ اس ہاتھ سے کوئی برا کام نہیں کرے گا، خلاف شرع کوئی گناہ کا کام نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے شریعت کہتی ہے پاؤں کو دھو لو پھر بارگاہ خدا میں آ جاؤ، اور طریقت کہتی ہے کہ اس طرح سے پاک اور صاف کر لو کہ آئندہ اس کے بعد تمہارے پاؤں کبھی گناہ کی طرف اٹھے بھی نہ۔ یہ کیا ہے؟ طریقت ہے۔ تو اس واسطے یہ دونوں اکٹھی ہیں، اگر ان کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو پھر صوفیہ کہتے ہیں علم باجو کرے فقیری مرے دیوانہ کافر ہو۔ فرمایا کہ جو علم کے بغیر فقیری کی راہ اختیار کرتا ہے، فرمایا یا کافر ہو کے مرتا ہے یا پاگل ہو کے مرتا ہے۔
اس واسطے یہ دونوں چیزیں متصل ہیں، ملی ہوئی ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، اگر ایسا کچھ ہوتا تو داتا صاحب علیہ رحمہ 300 اپنے وقت کے اکابرین سے پہلے جا کے علم شریعت نہ پڑھتے۔ آپ نے پہلے علم شریعت پڑھا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے طریقت کی راہ اختیار کی ہے۔ اس واسطے آپ کی سیرت بتلا لی ہے کہ یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، یہ جدا جدا نہیں ہیں۔ دوسری بات،